الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا إلى سبل السلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین کرام، چند دن قبل رزق میں برکت کے اسباب کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو کسی وجہ سے رک گیا. انشاءاللہ اب سے اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے چند ایسے اسباب کا تذکرہ کریں گے جس کو اپنانے کے بعد یا جس کو اپنانے سے ہمارے اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے اور رزق کے درمیان جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا جو مسائل پیش آتے ہیں یا مصیبتیں پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے ختم کریں گے. معزز ناظرین کرام، رزق میں برکت کے اسباب شریعت اسلامیہ میں کئی ایک ذکر کیے گئے ہیں. یوں کہیے کہ بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے پہلا سبب رزق میں برکت کا وہ تقوی ہے. تقوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تقوی کا لغوی معنی ہے الوقایہ، یعنی ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں. تقوی کی اصطلاحی تعریف میں علماء اکرام نے کئی ایک تعریفیں بیان کی ہیں. ہم بس ان میں سے 3 تعریف آپ کے سامنے جو ہے ذکر کریں گے. سب سے پہلے تقوی کی شرعی تعریف علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا اور اسلام پر عمل کرنا اور زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں اس پر قناعت کرنا اور آنے والے دن کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا. تو اس تعریف میں 4 چیزیں بیان کی گئیں. کہا کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرے اور بقدر ضرورت یعنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی جتنی ضرورت ہے اس پر قناعت کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے. دوسری تعریف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. وان یذکر فلا ینسى، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بھلا نہ جائے. وان یشکر فلا یکفر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ شکری سے بچے. تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اس عمل سے اللہ باخبر ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا سے چھپ کر ہمیں کام کرے، اپنے بڑوں سے چھپ کر کچھ کرے، یہ بات اپنے ذہنوں میں ضرور ہو. دنیا کے کسی بھی انسان سے ہم چھپ کر کیوں نہ کر لیں، یہ کام اپنے پروردگار سے مخفی نہیں ہے. اور تیسری چیز، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تیسری تعریف جو بہت ہی اہم تعریف ہے، جو ایک مثال دیکھ کر سمجھایا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تقوی کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا هل اخذت طریقا ذا شوک، کہا کیا تم نے کبھی ایسا راستہ سے تمہارا سامنا ہوا ہے جو کانٹے دار ہے، یعنی کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے میں کانٹے ہیں، کانٹے بھیچے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فکیف صنعت، کہا کہ جب تمہارا سامنا ایسے راستے سے ہوتا ہے جس میں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، اس راستے سے تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس راستے سے گزرتا ہوں اذا رأیت الشوک، جب میں کسی کانٹے کو دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کانٹے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. او تجاوزت ہوں، یا میں اس سے پھلانگ کر چل جاتا ہوں. او قصرت عنہ،
یا اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اپنے لباس کو اپنے جسم کو بچاتے ہوئے گزر جاتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذاک التقوی، کہا کہ یہی تقوی ہے، یعنی اپنی زندگیوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسے کاموں کو اپنی زندگی میں کرتے ہوئے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، یہی تقوی ہے. تو پتہ چلا کہ تقوی کہتے کسے ہیں کہ تقوی کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتے ہوں یا ناراضگی کا سبب بنے ایسے کاموں سے بچ جائے، یہ تقوی ہے. تقوی کی بڑی اہمیت ہے. بس دو چیزیں اہمیت کے تعلق سے بیان کروں گا کیونکہ یہ عنوان نہیں ہے. پہلا سبب یہ کہ ہم اور آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عبادت کا ذکر کیا ہے اخیر میں اللہ نے فرمایا یہ کرو، عبادت کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یعنی عبادت کا مقصد، غرض و غایت اللہ نے حصول تقوی بتایا. یعنی یہ عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یہ عبادت کرو تاکہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو جائے، یہ عبادت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے. جیسے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہا اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. آگے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ نے کیا کہا کہ عبادت کرو، آگے فرمایا اس عبادت کے ذریعے سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے لوگوں تم سے پہلے والی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کو رکھ کر پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم اور آپ اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے عبادت کا تذکرہ کیا اخیر میں اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. دوسری چیز اس کی اہمیت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر قرآن مجید کا ہم آپ مطالعہ کریں تو لفظ تقوی یا تقوی کا ہم معنی مترادف الفاظ کو اگر دیکھیں تو تقریباً 240 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیں یہ چیز کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے 240 مرتبہ کیا ہے. تو سوچیں کہ یہ چیز کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہوگی، یہ کتنا بڑا اس کا مقام ہوگا کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی ناحیوں سے اس پر ابھارا ہے اور تقریباً 240 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. الغرض معزز ناظرین کرام، تقوی وہ ایک اہم سبب ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لیں، متقی بن جائے، لَپَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لے آئیں اور اپنا اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، متقی بن جائیں، تو آسمان و زمین کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دیں گے. اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے لفظ جمع استعمال کیا، کہا برکات من السماء، اور صرف اللہ نے جو ہے آسمان ہی نہیں زمین کی برکتیں، یعنی اپنے دل میں ہم اور آپ ایمان رکھیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں اگر پیدا کر لیں تو آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں ہم پر نچھاور کرے گا، زمین کی برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے گا. چاہے کسی بھی نوعیت کی برکت کیوں نہ ہو، چاہے انسان زمین کے خشک ہونے کے مسئلے میں پڑا، یعنی زمین خشک ہو جا رہی ہے، کھیتی باڑی نہیں کر پا رہے ہیں، یا آسمان سے بارش نہ برسنے کی شکایت ہے، یا نہیں تو ایسی سرزمین ہے جو سیراب ہی نہیں ہو پا رہی ہے، یا دنیا انسان کے کاروبار میں انسان پریشان ہے، یا اپنے تعلیمی مسئلے کو لے کر انسان پریشان ہے، یا اپنے اولاد کی اصلاح کے مسئلے میں پریشان ہے، یا اپنے ماں باپ کے مسئلے میں پریشان ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، زندگی کی اتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان لے آئیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتوں سے ہم انہیں مالا مال کر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں، ان کو برکتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تقوی اپنی زندگی میں اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کے راستے مہیا کرتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے انہیں رزق دیتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملنے والا ہے، جن کا وہ گمان بھی نہیں ہوتا انہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کے راستے بیان کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں مِن كُلِّ كَرْبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں نکلنے کے راستے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، آخرت کی پریشانیاں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکلنے کا اسے راستہ دکھاتے ہیں، ان پریشانیوں کو اس کے لیے حل کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات کہا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہیں تو دنیا کی چاہے کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، دنیا کی کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ اس کے سامنے درپیش کیوں نہ ہو، اگر وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تقوی متقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جس کا گمان بھی اسے نہیں ہوتا۔ امام ابن عیینہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ لا یحتسب، گمان نہیں ہوتا، ایسا اللہ اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے والبرکۃ فی الرزق، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ نیکی کام کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ اسے رزق دیتے ہیں، نہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ مجھے یہاں سے رزق دینے والا ہے، نہ اس کے گمان میں ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا رزق دینے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو مالا مال کر دیتے ہیں اپنی نعمتوں سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ، فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، جو آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ومن انقطع الی الدنیا، جو دنیا کا ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، نافرمانیاں نہیں کرتا، جو آدمی اللہ کے خوف سے جو حقوق اس پر ہیں اس کو ادا کرتا ہے، نہ حق کسی پر نہیں ظلم نہیں کرتا، نہ حق کسی کا مال نہیں کھاتا، جو آدمی اللہ کے خوف سے کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق دیتے ہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی دنیا کا ہو جاتا ہے، جس کی سوچ میں دنیا حاصل کرنا، دنیا کے ایسو آرائش کی چیزیں ہونا، دنیا میں ایسا گھر ہونا، دنیا کے اندر یہ چیزیں ہونا، دنیا میں مجھے آگے بڑھنا، جو آدمی دنیا کا ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیوں پریشانیوں کے انبار ہماری زندگی میں لگے ہوئے ہیں؟ ایک پریشانی سے ہم نکلتے ہیں دوسری پریشانی گلے لگ جاتی ہے، ابھی ایک پریشانی سے ہم چھٹکارا پاتے ہیں دوسری پریشانی دستک دیتی ہے،
ابھی ایک پریشانی سے ہم نجات پاتے ہیں، دوسری پریشانی ہمارے گلے لگ جاتی ہے، کبھی مالی اعتبار سے پریشان، کبھی گھریلو اعتبار سے پریشان، کبھی اولاد کے اعتبار سے پریشان، کبھی جو ہے انسان کھانے پینے کے اعتبار سے پریشان۔ یہ پریشانیاں ہماری زندگی میں کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دنیا کو دنیا کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ دنیا کو ہم نے جو ہے اصل مقام سمجھ لیا۔ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے لیے نہیں لگے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ جو آدمی اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی دنیا کا ہو جائے تو اللہ اس کا معاملہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ اگر دنیا میں اپنے معاملات کو آسان کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! ساری زندگی حل نہ ہونے والا مسئلہ، ساری زندگی جس مسئلے کے پیچھے لگا دی، اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہتے ہو، اس مسئلے کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو۔ ساری زندگی لگا دی کسی پروجیکٹ میں، ساری زندگی لگا دی کسی بزنس کے سنبھالنے میں یا بزنس کو اوپر لانے میں، ساری زندگی لگا دی کسی کام کو کرنے میں، لیکن پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ کام آپ کا بن جائے، چاہتے ہو کہ اس کام میں آسانیاں ہو جائے تو اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ کا خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، چاہے وہ معاملات زندگی کے تعلق سے ہو، گھریلو تعلق سے ہو، چاہے تعلیم کے تعلق سے ہو، بزنس کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات خود نجی زندگی کے کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا خوف اختیار کریں گے اللہ معاملات کو آسان کر دیں گے، چاہے وہ معاملات رزق کے حاصل کرنے میں رکاوٹوں کا سبب کیوں نہ بن رہا، چاہے وہ معاملات رزق کو حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں کے شکل میں کیوں نہ ہو، مصیبتوں سے رزق آنے والا کیوں نہ ہو، اگر ہم اور آپ اللہ کا خوف اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان کر دیں گے۔ اسی طرح معزز ناظرین اکرام، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں لہلہا اٹھے، ہماری زندگیاں خوشی سے بھر جائیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیاں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے ہماری زندگیوں کو، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت سے بھر دے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا، اور وہ کون لوگ تھے؟ کہا کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہم اور آپ چھٹکارا چاہتے ہیں مصیبتوں سے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، اللہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہاری زندگیوں کو کیسے مشکلوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ نے کہیں قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں نازل کر دیتے ہیں، کہیں فرمایا کہ ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے راستہ، اور ہر جگہ سے دنیا کے چاروں طرف سے رزق امڑ آتا ہے، کہیں اللہ نے کہا کہ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ تو یہ پہلا سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو متقیوں میں سے بنائے، اللہ سارے مسلمانوں کو تقوی گزار زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنے والا بنائے، گناہوں سے دور رہنے والا، نیکیوں کے قریب رہنے والا بنائے۔ اللہ اب تک جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، جو خیر کے کام ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو کوتاہیاں کمیاں ہو چکی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، آگے خیر کے کام کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔